صاحب نے برادر مکرم نے کہا کہ ہماری تحریک کے یا ہماری ریلی کے دولہ ہیں. میں دولہ نہیں ہوں. خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ویل چیئر کے ساتھ جو مٹی لگتی تھی اللہ کی قسم وہ بھی مجھ سے کہیں زیادہ قیمت والی ہے. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ وہ خادم حسین رضوی ہمیں بہت بہترین راستہ عطا کر کے گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ مرتے دم تک ہمیں ختم نبوت کا سپاہی رکھنا، مرتے دم تک ہمیں ناموس رسالت پر پہرے داری نصیب کرنا اور مرتے دم تک ہمیں عظمت قرآن کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمانا. ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک مطالبہ ہے. وہ مطالبہ یہ ہے کہ ملک پاکستان سے سویڈین کے سفیر کو فوراً نکالا جائے. کیا آپ حضرات متفق ہیں؟ تمام حضرات ہاتھ کھڑے کریں. جو ناپاک جسارت کرے گا اس ملک کا سفیر ہو باشندہ ہو ہمارے پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتا. کیا آپ متفق ہیں؟ اور پاکستان کی حکومت کے سامنے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سفارتی تعلقات ختم کر کے مذمتی بیان نہیں، ان کی مرمت کرنی چاہیے، مرمت کرنی چاہیے. آپ نے کل سے پرسوں سے سن رکھا ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو مشہور سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی آج نماز جمعہ کے بعد ریلیوں کا اعلان کیا تھا، لیکن ایک لیڈر بھی بنفس نفیس اس نے سڑک کے اوپر آنا گوارا نہیں کیا. نام لینا ضروری تو نہیں ہے نا، نہ ان کی کوئی جماعت باہر نکلی ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، برگلاتے ہیں. اگر ملک پاکستان کی سڑک کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کے چوک کو دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں کوئی نہیں نظر آئے گا سوا طریقے لبیک والے نظر آئے گا. استادی المکرم فرما رہے تھے وہ 28-27 سالہ جوان جس سے آج کل لوگ بہت جلتے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی. تو میں نے آج یہ قول بزرگوں کا پڑھا ہے، جب بندے زیادہ جلنے لگے اور مخالفت کرنے لگے تو یہ واضح نشانی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کوئی بڑا مقام عطا کرنے والا ہے. تم جتنا جلو جل کے راکھ ہو جاؤ گے، لیکن ہم نے بھی اب تہیہ کر لیا ہے کہ مرتے دم تک طریقے لبیک کے ساتھ رہیں گے. ہم طریقے لبیک کے اندر جاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے مخالف ہو گئے. اس نے میرے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ دادا کی روش کو چھوڑ دیا ہے. مجھے اپنے استادوں نے بتایا ہے کہ تیرے باپ دادا کی روش صحیح تھی کہ 1953 کے اندر جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا تھا تو تیرا دادا مدرسے میں چھپ کے نہیں بیٹھا تھا، مٹ کمری جیل کے اندر 11 مہینے جیل کاٹ کے آیا تھا. پہلے لوگ اللہ کی قسم ہاتھ چومتے تھے، لیکن آج 50% گالیاں دیتے ہیں اور خوش ہو جاتا ہوں اس لیے کہ میرے بابا جی علیہ رحمت اس رضوی شیر نے کہا تھا کہ بیٹا گالیاں دین کے لیے پڑ رہی ہیں تو قیامت میں کل ان گالیوں کی قیمت بھی پڑ جائے گی. ہم ایک ہی بات کہیں گے
کہ ستم کر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہم آپ کی باتوں سے دب جائیں گے. آپ عزت نہیں کرو گے تو ہم رک جائیں گے. یا ہم اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے یا ہم اپنی عزت کو روشن کرنے کے لیے تمہاری بولی بولیں گے. اللہ کی قسم نہیں, ہم تمہاری بولی کروڑوں ایک ایک لفظ پر اگر ہمارے ایک ایک لفظ کو کروڑوں کے اندر تولا جاؤ تم جو ہم پھر بھی تمہاری بولی نہیں بولیں گے. ہم وہی بولی بولیں گے جو محمد عربی کا. حضرات یہ شیران دا پتر ہے. بابا جی پیرزئی بہت لوگ جانتے ہیں, کسی میدان میں جو پیر پیچھے نہیں رکھا, کوئی بھی تاریخ چلی اس میں سب تو پہلے آگے ہے. اور پھر چاچے امین لاکھ صاحب وہ بھی انہوں نے پیر پیچھے کوئی نہیں رکھا. اور یہ سارا کچھ میری زندگی میری آنکھیں دے سامنے ہوا ہے. لہذا اے شیران دا پتر شیر ہے, شیران دا پتر گدڑ نہیں. دھمکیاں دین دی بھی کوشش کوئی نہ کرے تو بے شک کوئی ہاتھ نہیں چومدا تو بے شک نہ چومے, کوئی ضرورت نہیں. اساں دین جو کچھ کر رہے ہیں دین دی خاطر کر رہے ہیں. اگر مدرسے پڑھا رہے ہیں وہ بھی دین پڑھا رہے ہیں. اگر سڑکوں سے نکل کے دکھا رہے ہیں یہ بھی خدا دا دین ہی دس رہے ہیں. اساں کرسی واسطے اقتدار واسطے نہیں, اقتدار او بابا جی خادم رضوی صاحب فرماندے وزیر اعظم تک کسی ہوریاں پڑھانا ہے, میں تو اتنے ہی رہنا ہے جتنے سب کو پڑھانا پیا. اسی چاہنے ایک دفعہ خدا دا دین تخت آ جائے اور ساری کوئی لالچ نہیں. اور اگر اسے کوئی سیاست آکھے لکھ واری آکھے, جھوٹ آکھے لکھ واری آکھے, اسا مدرسے پہ کے بھی دین دی خدمت کرنے پہ, باہر رہ کے بھی دین دی خدمت کرنے پہ, اور تحریک وجہ رہ کے بھی خدا دے دین دی خدمت کر رہے ہیں. تو جو طریقے لمبے